نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 974، 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ ذاریات، آیت نمبر 31 تا 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں تذکرہ آیا تھا ماننے والوں کے انجام کا، نہ ماننے والوں کے انجام کا۔ پھر یہ بات آئی تھی کہ 5 قوموں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے تباہ فرمایا، اور ایک ان میں قوم لوط ہے، ایک فرعون، ایک قوم عاد، ایک قوم ثمود، اور ایک نوح علیہ السلام کی قوم۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کے تذکرے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ جو فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب لے کر آئے تھے وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، تو قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی اور جگہ بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں بھی ان فرشتوں کا تذکرہ آیا، وہ آئے، ابراہیم علیہ السلام بچڑا لائے، فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا، بیٹے کی خوشخبری دی، یہ بات گزر چکی ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے آ کے بتا دیا تھا کہ ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اب آپ کو مہم کیا درپیش ہے، آپ جو اس قوم کی طرف جا رہے ہیں کیا مہم درپیش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجرم قوم ہے وہ، ان کی طرف اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اب ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں ہم۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کچھ اس بارے میں گفتگو بھی کی، بات چیت بھی کی، وہ قرآن پاک میں اور جگہ ہے۔ یہاں اتنی بات ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں، اور عذاب کون سا؟ پتھر برسائیں گے ان پر۔ آگے لفظ آیا من طین، طین کہتے ہیں مٹی کو، تو مٹی کے یعنی پکی مٹی کے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل بات تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اولے برسے تھے اور وہ گویا کہ پتھر شمار ہوئے، ایسا نہیں ہے، واقعتاً وہ زمینی پتھر تھے جو اللہ نے اوپر سے برسائے۔ اب وہ زمین سے اوپر کیسے گئے، اوپر سے نیچے کیسے آئے، اس کے لیے مختلف اندازے ہیں۔ اب وہ جو ابرہہ کے لیے ابابیلوں کا لشکر آیا تھا، ان کے پاس کنکر تھے اور وہ گولیوں کا اور میزائلوں کا کام کرتے تھے، وہ بھی تو کہیں سے آئے ہوں گے، عام پتھر اس طرح کام تو نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قوم لوط جو تھی ایک تو مشرک لوگ تھے، شرک میں مبتلا تھے، اس کے علاوہ اور بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے، ڈاکہ زنی میں مبتلا تھے، اور خاص جو ان کی بے حیائی اور برائی تھی وہ ہم جنس پرستی تھی، ہم جنس پرستی میں بہت مبتلا تھے، اور یہ کام سب سے پہلے دنیا میں انہوں نے کیا، ان سے شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 4 عذاب بھیجے، مختلف جگہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا، فطمسنا اعینہم، اور
ایک جگہ تذکرہ ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا کہ جب عذاب آیا تو اس کے ساتھ چیخ بھی تھی، آواز بھی تھی، زوردار دھماکے کی جیسے آواز ہوتی ہے ایسی ہوگی یا جس طرح کی، یہ جبرائیل علیہ السلام نے آواز نکالی۔ اور ایک عذاب کا تذکرہ آیا ہے کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلًا، ہم نے ان کو نچلے حصے کو اوپر کو نیچے کر دیا، یعنی الٹا کر دیا ان کو۔ اور ایک کا تذکرہ یہاں آیا کہ پتھر برسائے، تو چاروں عذاب ان پر آئے۔ اور وہ جو پتھر برسائے تھے، یہاں فرمایا کہ وہ نشان زدہ تھے، ان پر نشان لگے ہوئے تھے رب کی طرف سے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تھے جو حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ نشان زدہ ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ کے علم میں تھا کہ کس پتھر نے جا کے کس کو لگنا ہے۔ ممکن ہے واقعتاً ان پر نام بھی لکھا ہو، لیکن اصل یہ بتانا ہے کہ اللہ کے علم میں تھا، اللہ تعالیٰ کے علم سے ہی، اللہ کے حکم سے ہی سارا کام ہوا۔ ہر پتھر کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ کون سا پتھر جا کر کس کو لگنا ہے، اور وہ اسی کو جا کر لگا۔ لیکن یہ جو عذاب آیا، یہ چیخ آئی، یہ پتھر برسے، یہ زمین الٹائی گئی، اس سے اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ اب ایمان والے اس وقت بستی میں صرف لوط علیہ السلام تھے اور ان کی بیٹیاں تھیں، وہ یہ گھرانہ، اور بیوی ان کی ایمان لائی نہیں تھی۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ جو واقعہ ہے یا وہ جو جگہ ہے، وہ بستی ہے، اس کو ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج اس جگہ سمندر ہے، وہ جگہ نیچے بیٹھ گئی تھی، پھر وہاں پانی آ گیا، سمندر بن گیا، اس کو بحر میت، بحر مردار اس طرح کا نام دیتے ہیں۔ سیاہ پانی ہے، کوئی چیز وہاں مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، تو وہ رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی کہ یہ نشانی ان لوگوں کے لیے ہے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خوف ہوتا ہے، ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو مانتے ہی نہیں آخرت کو، اللہ کے عذاب کو، ڈرتے ہی نہیں اس سے، ان کو اس سے کیا عبرت ہوگی۔ لفظی معنی دیکھیے، قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فما خطبکم، کیا مقصد ہے تمہارا، ایھا المرسلون، اے فرشتوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، الی قوم، قوم کی طرف، مجرمین، جو مجرم ہیں، لنرسلا، تاکہ ہم بھیجیں، علیہم، ان پر، حجارتن، پتھر، من طین، مٹی کے، مسومتن، نشان زدہ، عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے، للمسرفین، حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے۔ فاخرجنا، تو ہم نے نکال لیا، من کانا، جو بھی تھے، فیہا، اس بستی میں، من المؤمنین، ایمان والے۔ فما وجدنا، نہیں پایا ہم نے، فیہا، اس میں، غیر بیتن، ایک گھر کے علاوہ، من المسلمین، کوئی مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر تھا، اور وہ بھی لوط علیہ السلام کا، اور اس میں بھی ان کی بیوی مسلمان نہیں تھی، وہ وہیں رہ گئی۔ وَتَرَکْنَا، اور چھوڑ دی ہم نے، فیہا، اس میں، آیتن، نشانی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون، جو ڈرتے ہیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب سے۔ با محاورہ دیکھیں جی۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس مہم پر ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین، جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے آپ کے پروردگار کے پاس سے خاص نشان بھی لگا ہوگا۔ فاخرجنا من كان فيها من المؤمنین، پھر ہوا یہ کہ اس بستی میں جو کوئی مومن تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمین،
اور اس میں ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مسلمان نہیں پایا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. صدق اللہ العظیم.